ساس کو زہر دینے کا طریقہ۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک لڑکی جس کا نام تبسم تھا، اس کی شادی ہوئی۔ وہ سسرال میں اپنے شوہر اور ساس کے ساتھ رہنے لگی۔ بہت کم وقت میں ہی تبسم کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتی۔ ان دونوں کی شخصیت بالکل مختلف تھی اور تبسم اپنی ساس کی بہت ساری عادتوں سے پریشان تھی۔ اس کی ساتھ ہر وقت تبسم پر طنز کرتی رہتی تھی، جو اسے بہت ناگوار گزرتا تھا۔ آہستہ آہستہ دن اور پھر ہفتے بیت گئے، لیکن تبسم اور اس کی ساس کی تکرار ختم نہ ہوئی۔ ان تمام نااتفاقیوں نے گھر کا ماحول خراب کر دیا تھا، جس کی وجہ سے تبسم کا شوہر بہت پریشان رہتا تھا۔ آخرکار تبسم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ساس کا برا رویہ اور برداشت نہیں کر سکتی، وہ ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی۔ تبسم اپنے بابا کے ایک بہت اچھے دوست احمد انکل کے پاس گئی، جو جڑی بوٹی بیچتے تھے۔ تبسم نے انہیں ساری کہانی بتائی اور ان سے کہا کہ وہ اس کو تھوڑا سا زہر دے دیں تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ احمد انکل نے تھوڑی دیر کے لیے کچھ سوچا اور پھر کہا کہ تبسم، میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تمہاری مدد کروں گا، لیکن تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا جیسا میں تمہیں کہوں گا۔ تبسم راضی ہو گئی۔ احمد انکل ایک کمرے میں گئے اور تھوڑی دیر بعد اپنے ہاتھ میں کچھ جڑی بوٹیاں لے آئے۔ انہوں نے تبسم کو کہا کہ تم اپنی ساس کو مارنے کے لیے فوری زہر کا استعمال نہیں کر سکتی، کیونکہ اس طرح سب تم پر شک کریں گے۔ اس لیے میں تمہیں یہ جڑی بوٹی دے رہا ہوں، یہ آہستہ آہستہ ان کے جسم میں زہر پھیلائے گی۔ ہر روز تم کچھ اچھا کھانا پکانا اور پھر انہیں کھانا دیتے وقت اس میں یہ جڑی بوٹیاں ڈال دینا۔ اور ہاں، اگر تم چاہتی ہو کہ کوئی تم پر شک نہ کرے کہ تم نے انہیں مارا ہے، تو تمہیں یہ خیال رکھنا ہوگا یہ تمہارا رویہ ان کے ساتھ کو دوستانہ ہو، ان سے لڑائی مت کرنا، ہر بات ماننا اور ان کے ساتھ ایک ملکہ کی طرح برتاؤ کرنا۔ تبسم یہ سب سن کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے احمد انکل کا شکریہ ادا کیا اور جلدی سے گھر چلی گئی، کیونکہ اب سے اپنی ساس کو مارنے کا کام شروع کرنا تھا۔ ہفتے گزر گئے اور پھر مہینے۔ تبسم روز کچھ اچھا پکا کر اپنی ساس کو خاص طور پر پیش کرتی تھی۔ اسے یاد تھا کہ احمد انکل نے اس سے کہا تھا کہ اسے اپنے غصے پر قابو رکھنا ہوگا تاکہ کسی کا بھی شک تبسم پر نہ جائے۔ اپنی ساس کی خدمت کرنی ہے اور ان کے ساتھ اپنی ماں جیسا برتاؤ کرنا ہے۔ 6 مہینے گزر گئے، گھر کا نقشہ تقریباً بدل چکا تھا۔ تبسم نے کوشش کر کے اپنے غصے پر قابو کرنا سیکھ لیا تھا۔ اکثر وہ اپنی ساس کی باتوں پر ناراض اور غصہ نہ ہوتی تھی۔ وہ سوچتی تھی جلدی اس سے جان چھوٹ جانی ہے۔ 6 ماہ میں ایک بار بھی اس کا اپنی ساس سے جھگڑا نہیں ہوا تھا، اور اب اسے وہ بہت اچھی لگنے لگی تھی اور ان کے ساتھ رہنا بھی آسان لگنے لگا تھا۔ اس کی ساس کا رویہ بھی اس کے ساتھ بہت بدل گیا تھا۔ وہ بھی تبسم کو اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرنے لگی تھی۔ وہ اپنے سب دوستوں کے درمیان تبسم کی تعریفیں کرتی تھی۔ تبسم اور اس کی ساس دونوں اب ایک دوسرے کو ماں بیٹی کی طرح سمجھنے لگے تھے۔ تبسم کا شوہر بھی یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھا۔ ایک دن تبسم پھر احمد انکل کے پاس آئی۔ تبسم نے کہا کہ آپ مجھے طریقہ بتائیں کہ کیسے میں اپنی ساس کو اس زہر سے بچاؤں جو میں نے انہیں دیا تھا۔ وہ بہت بدل گئی ہیں، میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ وہ اس زہر کی وجہ سے مر جائیں جو میں نے انہیں دیا ہے۔ احمد انکل مسکرائے اور کہنے لگے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں نے تمہیں زہر نہیں دیا تھا، بلکہ جو جڑی بوٹیاں میں نے تمہیں دی تھی وہ وٹامن کی تھیں تاکہ ان کی صحت بہتر ہو جائے۔ زہر صرف تمہارے دماغ میں اور تمہارے رویے میں تھا، لیکن وہ سب تم نے اپنے پیار سے ختم کر دیا۔ یاد رکھیے، ہمارا رویہ، ہمارے الفاظ اور ہمارا لہجہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ دوسرے ہمارے ساتھ کیا رویہ اپناتے ہیں۔ اگر کوئی زندگی میں اخلاقیات سے بہتر ہو جائے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے۔ دولت آنی جانی چیز ہے، لہذا اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزاریے اور دوسروں کا بھی خیال رکھیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب اور فالو کر دیں۔